أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. یہ آیہ کریمہ سورہ طٰہٰ کی ہے جس کے اندر اللہ نے اپنے خاص پیغمبر اولوالعزم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا یستمع یعنی سنو اے موسیٰ جو ہم تمہیں وحی کرتے ہیں کہ بے شک صرف میں اللہ ہوں اور کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے، بس صرف تم میری عبادت کرو اور کسی کی طرف توجہ مت کرو۔ یہ آیہ کریمہ صرف اس لیے کہ ان کی خواہش بھی تھی، علاوہ اس کے کہ موضوع سخن جو ہمارا جاری ہے آپ سب کے درمیان، وہ ایک موضوع عام کے تحت ہے کہ جس کے اندر ہر روز مختلف طریقے کے نئے نئے موضوعات آتے ہیں۔ موضوع عام یہ ہے کہ انسان کی جسمانی اور روحانی ضروریات، مشکلات، ان سب کا اسلام کی نظر میں کیا حل ہے۔ اس موضوع کے تحت مختلف چھوٹے چھوٹے موضوعات معین کیے جا رہے ہیں اور اسی اعتبار سے تقریر ہوتی ہے۔ اس میں سارے موضوعات آنے والے ہیں ابتدائے ایمان سے لے کے پوری زندگی میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے صحیح کی جا رہی ہے کہ ان کو مختصر آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اب ان موضوعات میں اصل موضوع جو ہے وہ تھا جو بڑا موضوع ہے، اور مختصر موضوعات میں ان 2 دنوں سے میں نے ماہ رمضان کی فضیلت، اس کے آداب، اس کی ضروریات کے اوپر بحث کی، آیات اور روایات کے آئینے میں، اور ابتدائے کلام میں نے یہ کہا کہ انسان کی ہر مشکل اور پریشانی اور الجھنوں کی اصلی وجہ جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غفلت ہے۔
ہم اگر سب اللہ کو ہمہ وقت حاضر و ناظر جانیں اور اس کی یاد باقاعدہ رکھیں تو یہ مشکلات جو ظاہری ہمیں دکھتی ہیں یہ مشکلات مندفع ہو جائیں اور یہ مشکلات ہمارے سامنے نہ آئیں۔ آپ دیکھیں اسی یاد کے لیے اسی آیت کے اندر اللہ نے اگلا جملہ جو ملا ہوا ہے کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز اس لیے قائم کرو کہ میری یاد وابستہ ہے اس سے، اور صرف میں ہی خدا ہوں اور کوئی نہیں۔ کئی پیغامات اسی ایک آیت کے ذیل میں۔ آج کا موضوع سخن جو ہے وہ یہ ہے کہ کس کی عبادت کرنا ہے، ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کے لیے ہم اتنی دوڑ دھوپ کیے، ضرورت کیا ہے ہم کو، ہماری زندگی میں حاجت کیا ہے کہ ہم عبادت کریں ہی۔ تو حاجت اور ضرورت میں نے پہلی تقریر میں ذکر کی تھی اور اشارہ آپ کے سامنے ابھی کیا۔ خود نفس انسانی محتاج ہے ہر وقت کسی ایک سہارے کا، کہ کوئی سہارا ہو جو اس کو بھرپور سہارا دے، اور کائنات کی کوئی شے اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو حقیقی طور پر سہارا دے سکے۔ اگر سہارے کہیں پر صحیح اور حقیقی باقی ہیں تو صرف ذات خداوندی ہے، باقی سارے سہارے ٹوٹ جانے والے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ انسان کتنا ہی زیادہ منکر خدا ہو، آپ سب واقف ہیں یہ واقعے سے کہ میں بچوں کے لیے سہارا لے رہا ہوں، کتنا ہی منکر خدا ہو، لیکن اس کے دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے کہ اس کیفیت کے تحت وہ چاہتا ہے اپنے نفس کو سہارا دینا، کہ جس کیفیت کا اظہار امام وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ارشاد فرمایا۔ اس سورہ لقمان میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِذَا غَشِيَهُم مَوْجٌ، جب لوگ دریا میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت موج دریا ان کو چھاپ لیتا ہے اور پھر کشتی جو ہے اس موج کے درمیان آ جاتی ہے، تو پھر ان کو کوئی نہیں دکھائی دیتا کہ اب کس سہارے سے اپنے کو بچائیں۔ اس وقت جب پکارتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس طرح سے اللہ کو پکارتے ہیں مخلص ہو کر کے، خالص، یعنی پھر کسی اور کی طرف توجہ نہیں ہے۔ اور اس وقت جب پکارتے ہیں تو پھر نتیجہ یہ ہے کہ ان کی آواز پر جواب دینا اب ہمارا کام ہے۔ وہ بھی چاہتا تو اس وقت پھر جائے، چہرے کو پھرا لے، اسن سنی کو انسنی کر لے۔ ہم آپ تو کر سکتے ہیں کہ نہیں سن پائے تھے، مگر جس کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ کوئی صدا اس کی سماعت سے باہر ہو ہی نہیں سکتی، تو وہ کیسے بہانہ جوئی کر لے کہ میں نے سنا نہیں؟ تو اس پر تو فرض ہو گیا کہ وہ جواب دے، آپ کو کہے کہ ہاں بالکل میں آ رہا ہوں۔ اور اس وقت کی پکار آپ کی، اس وقت کی آواز، اس کا نقشہ خود اس نے کھینچا ہے کہ اتنا اخلاص کبھی ہوتا ہی نہیں دل میں جتنا اخلاص اس وقت ہے، کہ اس لیے کہ موت و حیات کے درمیان ہے اور دریا کے موجوں کی تھپیڑوں میں ایسا وہ خود مد و زجر کے ساتھ اوپر و نیچے ہو رہا ہے۔ کبھی وہ سوچ رہا ہے کہ اب میں زندگی سے نزدیک ہوں،
اور کبھی سوچ رہا ہے کہ اب مرگ سے نزدیک ہوں، کبھی سوچ رہا ہے کہ حیات دنیاوی ختم ہے، کبھی سوچتا ہے کہ ممکن ہے مل جائے، اور اس درمیان میں ہے کہ کوئی اس کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ اب انتہائی اخلاص یعنی کیا؟ یعنی کوئی اور نہیں ہے اس کا انکار، اور صرف ہے تو تو ہی ہے اس کا اقرار۔ اس وقت عین توحید نکل رہی ہے۔ یہ آیا کہاں سے؟ یہ کوئی نہیں ہے اس کا انکار بھرپور، بس تو ہی تو ہے اس کا اقرار۔ یہ آیا کہاں سے؟ بھئی جب آپ منکر تھے، آپ تو قائل ہی نہ تھے، آپ تو جانتے ہی نہ تھے، آپ تو پہچانتے ہی نہ تھے، تو آپ کے نفس میں یہ کیفیت پیدا کیسے ہوئی؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کے نفس میں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ اسے خالق نے ودیت کر دی ہے، وقت پر وہ کیفیت ظاہر ہوتی ہے، اور وہ وقت یہی تھا۔ تو اخلاص کے ساتھ پھر بولے، پکارا کہ اب کوئی نہیں سوائے تیرے، پر تو ہی بچا لینے والا ہے۔ اور جیسے ہی ہم نے بچا لیا اور زندہ کر دیا، باہر آ گئے، ویسے ہی پھر ہمیں بھول گئے، پھر اب ہماری طرف توجہ نہیں ہے۔ مگر میں گفتگو کر رہا تھا کہ اس کے ذیل میں امام نے اس شخص کو جواب میں کہا کہ جس نے انکار کیا تھا کہ خدا کا وجود نہیں ہے، خدا نہیں ہے، تو امام علیہ السلام نے استدلال میں اسی آیت کے ذیل میں آپ نے بیان فرمایا کہ اس وقت کوئی طاقت ایسی ہے کہ جو تمہارے نفس کو قوت پہنچا رہی ہے کہ گھبرا نہیں، ابھی میں ہوں جو میں تجھے سہارا دوں گا، میں ہوں جو میں تجھے بچا لوں گا۔ تو جو طاقت یہ سہارا دے رہی ہے اسی کا نام خدا ہے، اسی ذات کا نام خدا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ خدا نے خود اس طرف توجہ کروانا چاہا ہے، اس لیے مختلف آیات میں مختلف مقامات پر اشارہ فرمایا، اور آپ کو کہا ہی ہے کہ اللہ نے آپ کو اس فطرت پر خلق کیا ہے، یعنی انسانی فطرت میں توحید خالدہ ہے۔ یہ نہ سمجھیں آپ کی الگ سے کوئی چیز ہے جسے لانا، آپ وہاں پر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے آئے ہیں، وہاں پر کہہ کے آئے ہیں کہ تو ہی ہے اور کوئی نہیں ہے، اور ایک ہے، اس کے علاوہ دوسرے کا تصور نہیں ہے، صرف واحد ہے، خداوند تو ہے، معبود تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، واحد ہے اور یکتا ہے، دو ہو ہی نہیں سکتے۔ سارے اقرار کے بعد آپ یہاں آئے۔ انسان چنانچہ روایات تو چھوڑیے، آیتیں خود کہتی ہیں یا علمک ما لم تکن تعلم، یا دوسری جگہ پر یہ انسان کے لیے ہے کہ یہ انسان کو علمک ما لم تکن، جو تو نہیں جانتا تھا اس کو بھی ہم نے تجھے پڑھا کے بھیجا ہے۔ یہ انسان جسے تعلیم خدا نے دی ہے، یہ انسان کو علم خدا نے ودیت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اسی انسان کو کہہ رہا ہے کہ وَأَخْرَجَكُمْ مِن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، ہم نے تم کو ایسا پیدا کیا، تمہاری ماؤں کے پیٹ سے ایسا نکالا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے ہو، جاہل محض ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا ہے۔ یہ دو چیزیں کیسے جمع کریں؟ قرآن ہی کہہ رہا ہے، ایک جگہ پر یہ ہے کہ ہم نے تجھے سب کچھ بتا دیا، سارا علم دے دیا، یہ انسان کو خطاب کر کے کہہ رہا اقرأ باسم ربک الذی، اسی سورہ کے اندر کہ اے انسان تجھے میں نے تعلیم دے دی، اور اس کے بعد پھر اسی انسان کو کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے اس کے تیرے ماں کے پیٹ سے ایسا نکالا کہ لا تعلمون شیئا، تو کچھ بھی نہیں جانتا ہے، پیدا ہی جاہل کیا ہے، علم بھی دیا ہے، جاہل پیدا بھی کیا ہے۔ یہ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ اس کو کیسے ہم جمع کر سکتے ہیں؟ دقیق ہے، ذرا سا ذہن اگر لگائیں آپ تو ہے۔ اور یا پھر یہ مانیں کہ اس انسانیت کا
کوئی ایسا انسان ہے جو کل انسانیت کا بھرم رکھنے والا ہے کہ پیدا بھی ہوتا ہے تو علم ہی علم ہے، اور پیدائش سے پہلے جو سیکھ کے آیا اسے بھلایا نہیں۔ یا یہ فرض کریں کہ یہ ایک فرد ایسی ہے کہ کل انسانیت اسی کے اندر جلوہ گر ہے، کہ جس کو تعلیم دیا ہے اور جب پیدا کیا تو اس کے لیے نہیں کہا کہ ہم نے تم کو بھی جہالت کے دائرے میں نکالا۔ بات یہ ہے کہ اگر کہتا بھی تو کیسے کہتا، اس لیے کہ سب جو پیدا ہوئے ہیں بولنے میں محتاج، اور جب وہ پیدا ہوا تو بولا ہی تو آیات الہی، تو اب کہہ بھی تو نہیں سکتا کہ ہم نے جاہل پیدا کیا ہے۔ جب بولا تو لفظ ہی اس کے آیات الہی نکلے۔ تو آپ سوچیں، یا تو کل انسانیت کا بھرم رکھنے والا وہ انسان، اور یا یہ مانیے کہ نہیں، ان انسان کی روحوں کو، جسے قرآن نے خود بھی ثابت کیا ہے، ایسا اس نے تعلیم دیا ہے، اقرار لیا ہے۔ آپ سورہ اعراف میں جائیں، وہاں ملے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پشت سے بنی آدم کو نکالا اور اس کے بعد ان کے سامنے اپنی آپ کی توحید و ربانیت کو رکھا اور پوچھا کہ تمہارا میں پروردگار ہوں یا نہیں، تو اس وقت ساری روحیں جو کائنات میں قیامت تک خلق ہونے والی ہیں بنی آدم کی، یہ ساری روحوں نے کہا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی اللہ ہے۔ تو گویا ہر فرد کی فطرت میں اللہ نے اپنی توحید رکھ دی۔ جب وہ خلق ہوگا تو وہ آشنا ہے توحید سے، بیگانہ نہیں ہے، سب اپنی فطرت میں لے کے آئے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو دنیا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تو مختلف مرحلے سے گزر گئے، مادے کی پرتیں ہم پر چھانے لگیں، ہم روح کے اوپر جب مادہ نے غلبہ کیا تو قیامت نسیان بھی ہم کو عارض ہوا، اور پھر اس صفت نے ہم کو ایسا بنا دیا کہ جسے دیکھ کے آئے تھے اپنی آنکھوں سے، اسے اسی دنیا میں ہم نے بھلا دیا۔ تو یہ کیفیت مادے کی ہے، مادے کی۔ اب آپ سے میں اتنا ہی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر بشر ایسا نہ ہوتا، کوئی تو کوئی ایسا ہوتا کہ پیدائشی توحید لے کے آتا، لیکن ہر بشر جو ہے جبکہ فطرت میں دیا گیا ہے، اس کے بعد چونکہ مادہ غالب ہو گیا، مادے کی وجہ سے نسیان عارض، یہاں آ کے بھلا بیٹھا۔ اب اس کے بعد جب چیز سامنے آئی تو جس نے یاد کیا ہوا تھا اس کی طرف پھرا اور کہا یہ چیزیں تو ہم نے دیکھی تھی، اسے تو ہم پہچانتے ہیں، یہ چیز تو وہی ہے جو وہاں کہہ کے آئے تھے، یہ چیز تو وہی ہے جو وہاں سمجھ کے آئے تھے۔ تو اب یہاں پر وہ چیز اس کے دل میں پلٹنے لگی، اور جب پلٹی تو اعتراف کو اس نے دوہرا دیا۔ تو جو عہد کیا تھا اس عہد کو یہاں آ کے پورا کر دیا۔ جس نے اس عہد کو پورا کر دیا وہ اللہ کی نظر میں وفادار ہو گیا، اور جس نے انکار کر دیا وہ بے وفا ہو گیا، اس لیے کہ اس نے اقرار لے لیا تھا وہاں پر، اور اس اقرار کے بعد جو بے وفا ہوا اس کا نام بھی رکھا اس نے، اس لیے کہ نام رکھنا ضروری تھا۔ بھئی تم نے جب اقرار کیا تھا تمہیں علم تھا، جب تم یہاں آئے تب اس اقرار سے پھر رہے ہو، تب ان میں جو ٹولیوں میں بڑے بڑے تھے ان کے نام بھی لیے گئے، اور جن نے انکار کیا ان کا ایک خاص نام رکھا، اسی کو کافر کہا، کہ جس کی فطرت میں توحید رکھی تھی اور ٹٹول رہا تھا، اس کے باوجود وہ اسی توحید سے انکار کر رہا تھا۔ تو ایسے انسان کو اللہ نے کافر کہا، یہ کافر ہے، اس کو دیکھو کہ یہ دیکھ رہا ہے آنکھوں سے، اور یہ احساس کر رہا ہے، یہ وجود سے بھی واقف ہے یہ میرے تمام تر ربانیت کے تقاضوں سے واقف ہے،
مجھے احساس کر رہا ہے اپنی نعمتوں کے دائرے میں، جان رہا ہے کہ میں کون ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو عہد کیا تھا اس سے پھر گیا اور پھر انکار کر دیا تو کافر ہو گیا۔ عزیزان گرامی، جن انسانوں نے وہاں پر، جن کی روحوں نے اقرار کیا تھا، جب اس نے کہا ربکم الاعلی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو یہ تمام روحیں پکار رہی تھی قالوا بلا، بے شک اقرار کیا کہ بے شک تو ہی خدا ہے۔ اور اس کے بعد جب یہاں آئیں تو انکار کرنے لگیں، تو جو انکار کیا تو کافر بنا۔ یعنی کبھی نمرود ہے، کبھی فرعون ہے، کبھی ایسا ہے کہ حامان ہے، کبھی شداد ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے اقرار کے بعد جو یہاں پہ آ کے اس کی وحدانیت کا انکار کرے تو یا فرعون ہوتا ہے، یا نمرود ہوتا ہے، یا شداد ہوتا ہے، یعنی کافرین کا سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات تو معلوم ہو گئی کہ جس چیز کا اقرار لیا جائے اللہ لے، اور اس کے بعد یہ روحیں آ کے انکار کریں تو اللہ کی زبان میں کافر ہو جاتی ہیں۔ ایک اقرار اللہ نے وہاں لیا تھا، اور اس اقرار کے بعد جب یہاں آئے اور انکار کیا تو کوئی فرعون ہو گیا، کوئی نمرود ہو گیا، کوئی حامان ہو گیا۔ اور ایک اقرار نبی نے میدان غدیر میں بھی لیا تھا، اور جب وہ اقرار لیا تو اس وقت بھی خالص اس کا اقرار نہیں لیا کہ الستو، کیا میں تمہارے نفسوں پر زیادہ قابو رکھنے والا اور تصرف کرنے والا نہیں ہوں؟ کیا بولو میں ایسا نہیں ہوں؟ الستو اولی بکم من انفسکم، کیا تمہارے نفسوں پر زیادہ میں قابو رکھنے والا نہیں، میں تصرف کرنے والا نہیں؟ تو سب نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، وہی بلا جو عالم ارواح میں کہا تھا توحید کے وقت، وہی بلا یہاں پر بھی کہا بلا یا رسول اللہ۔ اور جب یہ قرار رسول نے لے لیا اپنی مولائیت کا، تب فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو اب وہ اقرار جب وہاں لیا اور یہاں کے انکار کر دیا تو اللہ کی زبان میں کیا ہو گیا؟ تو سوچیں غدیر کے اقرار کے انکار کے بعد کیا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جو فطرت میں چیز رکھی ہے اس کا اقرار یہاں پر بھی لے رہا ہے۔ وہی روایات میں جائیں آپ، تمام روایات اہل سنت والجماعت کی معتبر ترین کتابوں میں ہے اسی آیہ کریمہ کی ذیل میں کہ یہ فطرت میں توحید جو اللہ نے رکھی ہے، اس توحید کو جس وقت اقرار لیا عالم ارواح میں، تو خالص اپنی توحید کا اقرار نہیں لیا، بلکہ اس نے یہ کہا تھا الستو ربکم الاعلی، تو سب نے کہا قالوا بلا، اور اسی وقت بھی کہا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا بے شک تو ہے۔ اسی وقت کہا محمد نبیکم، کیا محمد تمہارے نبی نہیں ہے؟ تو اس وقت روحوں نے کہا ہاں ہیں، اور اس کے بعد پھر پوچھا اعلیکم، کیا علی تم میں، اعلی امیرکم، کیا علی تم میں امیر نہیں ہے؟ تو سب نے اقرار کیا، تو یعنی وہیں پر اس نے اپنی توحید کا بھی اعلان کیا، رسول کی نبوت کا بھی اعلان کیا، اور علی کی امارت کا بھی اعلان کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اتنا کیا لگا جنہ کبریاء کا نام بلند ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اصل جو ہے وہ توحید الہی ہے، اور اسی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ انا اللہ
لا الہ الا اللہ، میں صرف وہ خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، صرف میری پرستش کرو، تم صرف مجھے آ کر کے پوجو، میری اطاعت کرو، میری عبادت کرو، میرے غیر کی طرف متوجہ نہ ہو۔ خود قرآن مجید اشارہ کرتا ہے کہ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، یعنی سوائے پروردگار کے کسی اور کو اپنی عبادت میں شریک نہ کرے، صرف وہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ توحید یعنی واحد خدا کو جاننا، یگانہ خدا کو تصور کرنا۔ خود ایک تو خدا کی ذات کے ساتھ کہ خداوند عالم صرف یک اور یک، یعنی صرف ایک اور واحد، کوئی اثنین نہیں، کوئی تصور نہیں اس کی ذات میں۔ یہ اس کی ذات ہے کہ نہ اس کی ذات کسی چیز سے بنی ہوئی ہے، نہ کسی چیز سے ڈھلی ہوئی ہے، نہ کوئی اس کا شریک کار ہے، اور اسی طرح نہ اس کی صفت اس کے ذات کا حصہ ہے۔ جو ذات ہے وہی صفت ہے، جو صفت ہے وہی ذات ہے۔ اس کے ذات میں دوئی کا تصور نہ کریں، لہذا توحید ذات میں بھی، توحید صفات میں بھی، اور پھر اس کے بعد اس کے توحید افعال میں بھی، یعنی جو فعل انجام دے رہا ہے وہ وہی فعل انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری باتیں اس کے بعد توحید ایجاد، یعنی چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے صرف وہی ایک ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا۔ ایجاد میں منشأ ایجاد صرف واحد خدا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے تصور کیا ہر شے کائنات کی پیدا ہونے والی یہ فلاں کی ایجاد ہے، فلاں کی جانب سے پیدا ہے، فلاں نے اسے خلق کیا، بنانا، ایجاد، بنانا، پیدا کرنا، یہ اس کا کام ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ اس کی بنائی ہوئی چیز کو ڈھونڈ لینا یہ ایجاد نہیں ہے، یہ تو تلاش ہے۔ آپ نے ڈھونڈ لیا ہے جو اس نے بنایا تھا، تو یہ ہم اور آپ لفظیں غلط بول دیتے ہیں، مفہوم نہیں پہنچا پا رہے ہیں، لیکن در حقیقت صرف وہ ہے موجد یگانہ، کوئی اور نہیں ہے جو پیدا کرے۔ اب اس کی پیدا کی ہوئی چیز کو ہم نے ڈھونڈ لیا، اس ڈھونڈنے سے ہمیں ایک علم پیدا ہو گیا کہ فلاں چیز جو نظروں میں نہیں تھی وہ سامنے آ گئی۔ جو سامنے آئی تو کم سے کم اتنا تو احساس ہو گیا کہ یہ ایسے تو نہیں تھی، اس کا خلق کرنے والا ہے کوئی، تبھی تو یہ ہے، اور اس خالق تک پہنچے تو گویا اس علم نے اللہ تک ہم کو پہنچایا، اس کی معرفت ہمیں کرائی، اس کی ذات تک ہم کو آشنائی کروایا۔ اسی شے نے یہ شے ذریعہ بن گیا اس بات کا کہ ہم معرفت پیدا کریں اس اللہ کی۔ کائنات کا ہر انسان اللہ کی معرفت پیدا کرنے میں ایک دوسری چیز کا محتاج ہے۔ یہ آیات الہیہ ہیں، نشانی ہیں۔ کیوں آیات ہیں؟ کیوں نشانی ہے؟ نشانی کیوں نشانی کہی جاتی ہے؟ اسی لیے کہی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے دوسرے کو پہچانا جاتا ہے، تو اس کی پہچان اس کے ذریعے سے ہے، لہذا یہ نشانی ہے۔ اللہ نے نشانیاں بتائیں۔ اب ممکن ہے کہ ایک نشانی جو ہے دور تر ہے، ایک نشانی قریب تر ہے۔ جو قریب تر ہے کا معنی یہ ہے کہ ایک ایسی علامت اور نشانی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی ہر شخص پہچان لیتا ہے کہ خدا ہے، اور ایک ایسی علامت ہے کہ جس کے دیکھنے سے کافی آپ کو اور دوسرے علم اس پر لگانے پڑیں گے، عقل کو اور حرکت دینی پڑے گی اور سوچنا پڑے گا، تو یہ دور تر کی نشانی ہو گئی۔
ایک نشانی جو ہے وہ چھوٹی ہے، ایک نشانی جو ہے وہ بڑی ہے۔ بڑی نشانی سے بہت سے چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، چھوٹی نشانی جو ہے اس سے چھوٹا پیمانہ ہوگا، چھوٹی چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کچھ مخلوقات عالم ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے صرف وجود خالق سمجھ میں آتا ہے، اور کچھ مخلوقات عالم ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے قدرت الہی سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ مخلوقات عالم ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کے خدا اور اس کے صفات سمجھ میں آتے ہیں، معلوم ہر ایک کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو جو جتنا پیمانہ رکھتا ہے اتنی معرفت الہیہ دیتا جاتا، جو جتنی قدرت رکھتا ہے اتنی قدرت کے اعتبار سے معرفت دیتا جاتا ہے۔ اب ایک کے پاس اپنی قدرت محدود ہے تو محدود معرفت دے گا، اور ایک ایسا ہے کہ جو جب چاہے وہ کرتا چلا جائے تو اس کی معرفت سے خدا کی معرفت تک پہنچتے ہیں۔ لامحدود قدرت دیکھ کے پھر سوچتے ہیں کہ یہ لامحدود قدرت کا مالک ہونے کے باوجود کسی اور کے سامنے جھک رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ بلند و برتر ہے۔ دیکھیں بھئی یہی تو اصل جو ہے شرافت ہے ان کی، کہ اپنے اتنے بڑے اقتدار کے بعد اپنی الوہیت کا اقرار نہیں کروا رہے، بلکہ اپنے اقتدار کو دکھا کے اپنے رب کے لیے سجدہ کر کے اس کی الوہیت کا اقتدار بتا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وَإِلَّا آپ اگر سورج کو پلٹا لیتے تو ہم سمجھتے کہ آپ میں یہ قوت ہے، آپ چاند کے ٹکڑے کر لیتے تو ہم جانتے آپ میں یہ صلاحیت ہے، لیکن چاند کے ٹکڑے کرنا اور سورج کو پلٹانا اور اس کے بعد سر سجدے میں رکھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ اپنے اقتدار سے ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے، بلکہ اس اقتدار کا تسلسل کسی اس ماورا طاقت سے ہے کہ جس کے سامنے بھی ہم سرب سجود ہیں، یعنی اس اللہ کی تمام تر معرفت۔ دیکھیں یہاں پر عجیب و غریب ہے، اقتدار دکھانے کے بعد سجدہ کرنا یہ صرف گمراہ نہ ہونے سے بچانے کے لیے ہے۔ فرق میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، آپ فرق پہچانیں۔ اقتدار دکھانے کے بعد سجدہ جو کیا گیا وہ صرف اس لیے کہ گمراہ نہ ہونے پائیں، جان جائیں کہ کوئی اور خالق ہے، ہم اس کے اقتدار کے مظہر ہیں۔ تو گویا صرف گمراہی سے بچانے کے لیے اگر تبلیغ کی جائے تو وہ تبلیغ اور ہے، لیکن گمراہ ہونے کا تصور ہی نہ دیا جائے اور اس کے بعد تبلیغ کر دی جائے اقتدار کے ساتھ، یہ تبلیغ اور ہے۔ فرق پہچانے، انہوں نے سورج پلٹانے کے بعد سجدہ کیا، انہوں نے سجدہ کرنے کی نوبت آنے نہیں دی، ہاتھ میں تسبیح لیا اور ستارے کو نیچے بلایا۔ گمراہ ہونے کا سوال ہی نہیں ہے۔ جب دیکھنا مجھے اور اسے آتے دیکھنا تو میرے ہاتھ کی طرف دیکھتے رہنا اور سمجھتے رہنا کہ میں کس کی کنیز ہوں۔ وجہ کر رہے ہیں آپ، یہ فرق تھا، اسی لیے نبی نے فرمایا کہ کوئی بھی نہیں ہے فاطمہ کا کفو جہان میں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ صلوات علیہ محمد۔ اسی لیے توحید کی پاسبان اور ایسی پاسبان کہ تصور نہ آنے پائے کہیں اس کے ہاں ایک لمحے کے لیے۔ واقعات جو ہیں وہ مشاہدے میں آتے ہیں، روایات بہت ہیں اس طرح کی۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت چونکہ اظہار ثواب کی مجلس ہے، اور میں مختصر آپ کے سامنے باتیں پہنچا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔
کیوں؟ اس لیے کہ آپ بھی سرحدین جو ہے گزرے ہیں جس مرحلے سے، اس مرحلے کے تقاضے کچھ اور ہیں، لہذا وقت کے اندر بھی بات کو تمام کرنی کہ آپ دیکھیں عظمت حضرت زہرا یہ ہے کہ اس کا اہتمام خدا نے کیا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ ایک لمحے کے لیے حضرت زہرا کے ہاں تصور نہیں ہو سکتا ہے معصیت کا، گناہ کا، اور نہ ہی آپ کے ہاں، نہ آپ کی زندگی میں، نہ آپ کے رفتار میں، نہ آپ کے گفتار میں، نہ آپ کے طریقے طور میں، نہ اطوار میں، جب بھی آپ بولیں گی وحدانیت خوابیدہ ہے۔ اب شاہد تو فضا اگر خود اس منزل کو واضح نہ کرتی تو ہم کیسے جانتے؟ فضا وہی فضا، لیکن وہ فضا کی جو ان کے یہاں زندگی گزار رہی ہے اور زندگی کے ساتھ کلمات الہی گفتگو میں ڈھل رہے ہیں، یہ خود بتاتا ہے کہ ایک اجنبی عورت جو کہ ذرہ برابر عرب کے معاشرے سے تعلق نہ رکھنے والی اور ذرہ برابر آشنائی عربی نہ ہونے کے باوجود چند دن زہرا کے در پہ آ کر کے زندگی گزارے، اس چند دن میں حیات فضا میں عالم یہ ہے کہ کلمات الہی ڈر آئے ہیں، یعنی جگہ پا گئے ہیں اپنی فضا کی فطرت، کلمات خدا بن گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں جب غلام ایسا ہو، کنیز ایسی ہو کہ جس کی زندگی کلمات الہیہ بن جائیں تو خود آقا کی منزل کیا ہوگی، پھر زہرا کیسی ہوں گی؟ تو میں یہی کہہ سکتا ہوں اگر کلمات الہیہ کہیں جگہ بنا لیں تو وہ فضا ہے، لیکن اگر کلمات الہیہ کہیں پل پل کے نکل جائیں تو وہ فاطمہ ہے۔ جگہ بنانا اور ہے اور جگہ سے پیدا ہونا اور ہے۔ صلوات محمد الہیہ کا ظہور ہے۔ میں نے اس دن مثال دیا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا کہ خوب جنت بنا رہی ہو تم، اس لئے کہ زہرا کی تم خدمت میں ہو، لہذا جنت تمہیں ملے گی، جنت پہنچنے کا انتظام کر رہی ہو۔ تو فضا ابن مسعود عمر میں زائد، ابن مسعود رسول کے صحابی، ابن مسعود سالہ سال زندگی گزارنے کے بعد، اور اس کے بعد فضا ان کے بعد کی آنے والی، چند دن کی رہنے والی، پر جواب کیا دیا گیا ہے ابن مسعود؟ اتنے بھولے ہو گئے ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں جنت کا انتظام کر رہی ہوں۔ بابا جنت تو بعد والی بات تم کر رہی ہو، یہاں تو میں ابھی جنت ہی میں ہوں۔ یعنی جنت تم جس کو تصور کر رہے ہو وہ کوئی اور ہوگی، اور جنت جہاں یہ بیٹھ جائیں وہاں ہے۔ جنت تو یہ ہے، تم کیسی بھولی باتیں کر رہے ہو؟ یعنی معرفت آ جانا ہر شخص کے لیے برابر نہیں ہے، ہر شخص کے لیے مؤثر نہیں ہے، ہر شخص برابر نہیں ہے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، سالہ سال بڑا بھی ہے اور مدتوں سے زندگی بھی گزار رہا ہے، مگر ابھی اس درجے تک نہیں پہنچا جو چند دن زندگی گزارنے پر فضا نے اس مرحلے کو پیدا کر لیا۔ اور یہی فضا اور ابن مسعود، یہی فضا اور دیگر اصحاب، یہی فضا اور بڑے قریب والے، مگر دیکھیں کوئی آیت میں نہ آ پائے۔ ایک فضا ایسی کہ اللہ نے کتنا بڑا اہتمام دیا ہے، آیات الہیہ کا استقصاء کرے تو صرف ایک ذات ایسی ہے کہ جس کا نام ہی اس نے ایسا رکھا کہ اب مجبور ہو کہ تم لو اس نام کو،
لہذا علی رکھ کر کے نہ معلوم کتنی جگہوں پر علی کا تذکرہ اس نے کر دیا ہے مجبور ہو کرنے پہ، مگر یہ تلمیحات رہیں، اور فضا کو تو صریحاً یاد کر لیا ہے۔ کم از کم اتنا تو بتا دیا، جب کنیز کے نام آ سکتے ہیں تو پھر آقا کے نام تو موجود ہی ہیں اس کے اندر۔ اور آپ دیکھیں ایک سورے کے اندر اللہ نے کیا انتظام کیا، یہ وہاں پر لے آیا، کنیز کو بھی اس منزل تک پہنچا دیا کہ کنیز یعنی دنیا میں کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ آل محمد کا کردار کتنا بلند ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ آل محمد نے کبھی کسی کو نیچا دکھایا، کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ آل محمد علیہ السلام نے جو ان سے متمسک ہوا اس کو کھینچ کے اپنے درجے تک پہنچایا۔ محب اہل بیت ہونے کے معنی ہی یہی ہے، اسی لیے فرمایا ہے کہ بار الہا تو بھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور جو کریں آپ بات پر بھئی نبی کا قول ہے نا، معبود یہ حسن و حسین ہے، ان سے میں محبت کرتا ہوں اور تو ان سے محبت کر اور ان سے بھی محبت کر جو ان سے محبت کرتے ہیں۔ تب میں کہوں گا حضور آپ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ یہ لوگ جو محبان حسین ہیں یہ کہاں اچھے ہیں؟ جو کر رہے ہیں آپ، اب نبی کو پر اعتراض کیجئے۔ آپ نبی تو کہہ رہا جو ان سے محبت کر رہے ہیں تو بھی محبت کر، تو اب اس کے معنی یہ ہے کہ نبی نے تو اپنا کام پورا کر دیا، اب ہمیں اپنا کام کرنا ہے کہ نبی کی لاج رہ جائے، ہم ایسے محب بن جائیں کہ خدا ہم سے محبت کرنے لگے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ولیوں کے ولی کا مولا علی کا بلند تر نعرہ حیدری کیا نا، جہاں خود تھے وہیں پر لے آئے نا۔ ان کی محبت اللہ ان سے محبت بھی کرے اور جو ان سے محبت کریں ان سے بھی محبت کرے، تو وہی درجہ لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ ویسے ہی جہاں ہیں وہاں لے آئے کہ نہیں لے آئے؟ یہ سورہ بھی جب نازل ہوا تو جیسے یہ 4 ویسے ہی یہ فضا 5، اب یہ 5 کا فیگر اللہ کو پسند ہوگا، اس لیے اس نے چاہا ہے کہ نبی نے کنارہ کشی کر لی ہے تو ہم فضا کو لا کے 5 بنا دیں گے۔ اس نے 5 کا فیگر رکھا، اور یہ سورہ حل عطا شاہد ہو گیا قیامت تک کے لیے کہ جتنا مساوات کا نعرہ کائنات میں کوئی بھی لگائے وہ صرف اس دنیا میں چند دن کے لیے لگا سکتا ہے، لیکن اصل مساوات الہی قانون میں ہے کہ اس نے یہاں پر بھی بتایا وہاں پر بھی بتایا، فرق نہیں پیدا کیا۔ خادم ہے تو وہ بھی ویسے ہی، غلام ہے تو وہ بھی ویسے ہی، کنیز ہے تو وہ بھی ویسے ہی، سب درجے پر لائے گئے۔ آپ اندازہ کریں یہ بیوی وہ عظمت والی ہے کہ جس کے فضا کا یہ عالم ہو تو خود بیوی کا کیا عالم ہو؟ عصمت مآب بیوی جو کہ اپنے الہ اور اپنے خدا کی وحدانیت کا اتنا خیال رکھنے والی کہ کبھی بھی اس کی وحدانیت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا، لہذا اس نے بھی اس کی عصمت کے خلاف کسی بات کو سنا نہیں۔ اب پروف میں آپ کو یہ واقعے کے طور پر ہے، یہ پیغمبر کی بز میں آنے والے نے کہا یہ مولا یہ شخص جو ہے وہ ایک مختصر سی بدعنوانی کا کام کر دیا ہے، چور ہے، چوری کر گیا ہے، اب آپ حکم جو جاری کر رہی وہ حکم پر نظر ثانی فرمائیں اور اس پر حکم نہ جاری کریں، ہاتھ نہ کٹے اس کا۔ پیغمبر نے بڑے شدت کے لحن سے فرمایا یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبانی قانون الہی یہ ہے، چاہے جتنا ہی کوئی ہو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اب سب سے زیادہ اعلیٰ نبی کی نظر میں کوئی تھا ہی نہیں،
تو نبی نے فرمایا لو کانت ابنتی فاطمہ، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں نہ چھوڑتا قانون کی پاسبانی کو، جائے کہ ان کے ہم و شما کے لیے۔ البتہ یہ کم سے کم اتنا نبی نے تو بتا دیا کہ نبی کے یہاں کسی کے لیے لوچ نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے نزدیک بیٹھ کر کے، لیکن نبی کے یہاں نہیں ہے۔ آپ کی فکر رہے اس طرح کی، نبی کی فکر ایسی نہیں ہے۔ اور اس میں یہ کہہ دیا، ظاہر ہے کہ یہ گفتگو جب آئی تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے کانوں تک پہنچا۔ آپ نے کہا بے شک یقیناً بات درست، اس میں کوئی ذرہ اور شک کی بات نہیں، بالکل حقیقت ہے کہ اس لیے کہ مجھ سے زیادہ عزیز پیغمبر کو کائنات میں کوئی اور ہوتا تو اس کو مثال میں لے آتے کہ بھائی جب عزیز ترین چیز کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں تو آپ کے یہاں یہی تو مثال ہی دیا جاتا ہے۔ تب اس سے بہتر مثال کیا ہو سکتی تھی نبی کے؟ گویا خود جملہ فاطمہ کی محبت پر دلالت کر رہا ہے کہ نبی کس قدر محبت کرتے ہیں حضرت سیدہ سے اور کس قدر محبوب ہیں حضرت سیدہ کے۔ گویا یہ بھی جملہ فضیلت میں ہی ہے، کسی منقصت میں نہیں ہے، فضیلت میں ہی ہے۔ میں اس کے باوجود حضرت سیدہ نے کہا کہ بہرحال فضیلت ہونے کے باوجود ایک لمحے کے لیے نسبت چوری کی ہم سے سمجھ میں تو آئی، اور یہ ممکن نہ تھا ایک معصوم، ایک عصمت زہرا جو مصدر عصمت کائنات ہو، یعنی ہر نبی کی عصمت مرہون منت ہے عصمت حضرت سیدہ کی۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ قرون الوسطی انہی کے اوپر اس کا چرخہ چلتا، یعنی کیا مطلب؟ تمام انبیاء ما سلف جتنے ہیں ان کی نبوت کا چرخہ فاطمہ کے اوپر چلتا ہے۔ تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ فاطمہ نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی امام ہے، نہ کوئی نبی و امام سے کا ایسا کوئی واسطہ ہے، اور پھر ایسے ہی اس کے معنی کوئی ایسی چیز ہے جو نبوت کے لیے بھی ضروری ہے، امامت کے لیے بھی ضروری ہے، ولایت کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کا مصدر فاطمہ۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی تصور کیا کہ ایک لمحے کے لیے ذہن میں تو آئے گا نا کہ اگر میری بیٹی بھی ہوتی، یعنی کیا معنی؟ یعنی اگر وہ بھی سرقہ کرتی، چوری کا تصور آیا، اور جب تصور آیا تو ایک لمحے کے لیے نسبت تو آ گئی۔ یہ فاطمہ کے لیے بہت ہی ایسا مرحلہ ہے کہ جس کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر باپ نے کہا ہے، الفت انسیت بھی دکھا رہا ہے، اس کے پاس کے علاوہ کوئی مثال بھی نہیں تھی، مجبوری بھی سمجھ رہی ہیں، لیکن ادھر یہ بھی پسند نہیں ہے کہ ایک لمحے کے لیے کوئی رقیق صفت ہم سے آ کے متصل ہو جائے، یہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو اب کریں کیا؟ دل میں غبار خاطر آیا، مگر پھر مندبل کیا، بس جیسے ہی غبار آیا اللہ نے ادھر سے اپنا پیغام بھیجا اور ملک کو بھیجا اور کہا پیغمبر سے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیغمبر اگر آپ شرک کر دیتے ایک لمحے کے لیے بھی تو ہم تمہارے سارے عمل کو حت کر دیتے۔ تو جو کریں آپ، یہ آیت کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ میں صرف اتنا بتا رہا ہوں کہ شرک توحید کے مقابل میں ہے کہ نہیں ہے؟ معلوم ہوا سیدہ سے نسبت سرقہ ایسا ہی ہے جیسے خدا سے نسبت شرک۔ توجہ کریں، اور عصمت سیدہ ایسے ہے جیسے توحید خداوندی۔ لہذا ایک لمحے کے لیے بھی اگر تو شرک کر دے تو میں تیرے تمام عمل کو حت کر دوں گا۔ اب نبی نے بھی کہا درست ہے، ہم سے زیادہ اور کون ہو سکتا ہے اللہ کا نزدیک؟ ہم ہی اللہ کے چہتے ہیں، ہم ہی اللہ والے ہیں، ہم ہی تو سب کچھ کر رہے ہیں، اول وجود ہم سے زیادہ کون ہوتا؟ اس نے کہا تو صحیح ہے، مگر کیا یہ ممکن ہے کہ میں شرک کر دوں؟ بھئی ایک ہی لمحے کے لیے صحیح، خدا نے مثال ہی میں صحیح کیوں لے آیا مجھے؟ میں تو تصور میں بھی شرک نہیں کرنے والا۔ توجہ کریں آپ، پر جیسے ہی یہ آئی آیت
اور یہ نبی کا خیال ہوا تو پھر اللہ نے اپنے لیے بھی فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ لفسدتا، اگر اس کائنات میں ہمارے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو یہ کائنات فاسد ہو جاتی۔ اب یہاں پر بھی نسبت دے دیا بھئی، شرک کی نسبت اپنی طرف لیا اس نے کہ اگر کوئی اور ہوتا، یعنی ہونا محال ہے، جیسے ہمارا شریک ہونا محال ہے ویسے ہی نبی تمہارا شرک کرنا محال ہے۔ توجہ کریں آپ، وہ اللہ نے اتنی لاج رکھی ہے۔ اب دیکھیں مقام استدلال ہے کہ بھئی جیسے ہمارا شریک ہونا محال ہے ویسے ہی تمہارے لیے مشرک ہونا محال ہے، اور جیسے تم کو مشرک ہونا محال ہے ویسے ہی سیدہ کے لیے رقیق صفت کا تصور محال ہے۔ توجہ کریں آپ، تو بس محالات پر محالات ہیں۔ شاید اسی وجہ سے جب سیدہ کے دہان سے لفظ نکلا کہ تمہارے کپڑے ان دردیوں کے پاس ہے، تو بس قدرت کا ارادہ جھوما اور ادھر سے ملک لے کے دردی بن کے لباس در پر آ گیا۔ یہ سیدہ کے الفاظ لوگ روایت میں یہ لکھتے ہیں یہ غلط نہ ہونے پائیں۔ ارے بھائی، ہماری نظریں تو کچھ اور دیکھ رہی ہیں، یہ تمہارا خیال ہے، یہ خدا لاج رکھ رہا ہے کہ غلط نہ ہونے پائیں۔ یہ میری نظر دیکھ رہی ہے کہ سیدہ مزاج دان ارادہ الہی تھی، اس نے ارادہ الہی پڑھ لیا تھا۔ جب بچوں نے ضد کی تو سیدہ نے اظہار ارادہ الہی فرمایا۔ صلوات محمد علیہ۔ دیکھیں، مجھے گفتگو تو کچھ اور کرنی تھی، لیکن چونکہ مقام فضیلت ہے اور وقت سارا اسی میں چلا گیا۔ عظمت حضرت سیدہ یہ ہے کہ توحید الہی کی پاسبانی فرمایا، اور توحید الہی قائم ہو سکتا تھا صرف اور صرف قیامت تک کے لیے ولایت کے ذریعے سے۔ آپ اندازہ کریں، وقت ہی رہ گیا میرے پاس کہ مقام استدلال میں آپ کو لے آتا۔ یہ عظمت عصمت زہرا ہے، اس وجہ سے اللہ نے اپنے نام کے قیام کا بانی سیدہ کی نسل میں رکھ دیا۔ یہ عصمت زہرا کی عظمت ہے۔ زہرا کی خدمت یہ ہے، ایک نہیں 11 بیٹے یکے بدی کا، 11 تسلسل کے ساتھ۔ آپ اندازہ کریں قرآن مجید کیا کہتا ہے۔ جب قرآن دیکھتا ہے اس انداز پر تو عجیب و غریب ہے، فرما رہا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی النساء العالمین۔ یہ کس بات کے لیے؟ کہ ملائکہ کہہ رہا ہے، ملائکہ سے کہلوا رہا ہے خدا کہ ملائکہ تم جا کے ان سے کہو۔ بھئی اس کی نزاکت کا بھی اندازہ لگائیے۔ ایک طرف آپ پیغام بھیجئے کسی کے پاس اور ایک دفعہ آپ خود جائیے اس کے پاس، تو دونوں فرق کرے گا نا۔ پیغام بھیجنا اور ہے، خود کا آنا اور ہے۔ ایک آپ پیغام لے کے آئے ہیں اور ایک دفعہ ڈائریکٹ کلام کر رہے ہیں، تو پیغام اور ہے اور خود کا کلام اور ہے۔ موسیٰ کو اور کس بات کا فخر حاصل؟ اسی بات کا نا کہ اللہ نے کہا میں ایسا ہے موسیٰ کہ اس سے بات کی ہے میں نے، اور موسیٰ بھی جو ہے چوڑے ہو جاتے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس سے بات کی ہے خدا نے۔ اب میں کیا کہوں موسیٰ، اتنا نہ ہو جاؤ چوڑ، اس لیے کہ صرف بات ہی تو کی تم سے۔ بھئی بات کرنا اور ہے اور جس ذریعے سے بات ہو وہ اور ہے، نہیں سمجھے آپ؟ بھئی کلام کرنا خدا کا، موسیٰ سے کلام ہوا، ہم کلام ہوا، لیکن جس کے کلام میں کلام کیا اچھا کرنے آپ، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ تو جو ہے نا اس بات کی طرف، تو وہ تو عظمت میں اور زیادہ ہوگا۔ اسی لیے موسیٰ سے پوچھا بھی تھا کہ تو جانتا ہے کہ میں نے کیوں تجھ سے کلام کیا؟ کہا یا اللہ مجھے نہیں پتا۔ کہا تیری ادائے سجدہ اتنا بھائی مجھے کہ جب تو سجدے کو
اپنا سر سجدے کے لیے تو آمادہ کرتا ہے اور مٹی تیرے سر میں لگتی ہے اور تو سجدہ کرتا ہے، تو وہ تراب کی کیفیت نے مجھے اس منزل پر لے آئی کہ میں تجھ سے ہم کلام ہو جاؤں۔ اب تراب کی کیفیت ہم کلامی کا رتبہ دے دے، اب وہ تراب کی کیفیت کہاں ہوگی؟ جو کرنا آپ، تو یہ وہ منزلت ہے کہ خطاب ہے، ملائکہ کہہ رہے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ یا اللہ کس بات کے لیے ان کو چن بھی رہا ہے، پھر پاک بھی کر رہا ہے اور پھر چن رہا ہے تمام کائنات کی عورتوں پر؟ کس لیے؟ بابا ایک کی پرورش کے لیے۔ جو کریں آپ، ایک پیدا کرنا، اس ایک کی پرورش کے لیے۔ میں تو نہیں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک کی پرورش کے لیے تمام عورتوں میں ڈھونڈنا پڑا، ایک عیسیٰ پیدا کرنا، ایک عیسیٰ کے لیے تمام کائنات میں ڈھونڈنا پڑا۔ تو آپ سوچیں جس کے یہاں 11 ہونے والے ہیں اس کا درجہ کیا ہوگا؟ نہیں ایسے نہیں، جیسے میں نے کہا ویسے سن لیا آپ نے، اب اپنے انداز میں سنیے آپ۔ بھئی ایک ایسے کے پیدا کرنے کے لیے پوری کائنات کی عورتوں پر فضیلت مار ڈھونڈنا پڑا کہ جو معموم ہوگا تو جس کا امام ہوگا اس کی ماں کیسی ہوگی؟ توجہ کریں آپ، امام کی ماں کیسی ہوگی؟ اور ایک دو نہیں، یہ سارے کے سارے امام ہیں۔ جب یہ سجدے میں ہوگا تو وہ اس کے پیچھے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے ہوگا اور وہ اس کے پیچھے ہوگا۔ ایک مجلس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ جب سجدے میں ہوں گے تو تمام انبیاء کی انتہا ہے حضرت عیسیٰ، سارے انبیاء کا نمائندہ ہے نا، تو اب سر سجدے میں ہے، تو اب عیسیٰ تنہا نہیں ہے، عیسیٰ کے پیچھے موسیٰ ہے، موسیٰ کے پیچھے ابراہیم ہے، ابراہیم کے پیچھے نوح ہے، اب سلسلے وار سارے انبیاء آدم تک ہیں اور آگے امام زمان ہے۔ توجہ کریں آپ، یہ امام ہے، یہ معموم ہے، سارے نبی کی نبوت نثار اس قدم کے اوپر۔ تو آپ مقام حضرت زہرا پہچانے جہاں پر تمام نبوتیں اپنی فضیلت کا دم توڑ دیں، اس مقام کا نام مریم ہے، اور جہاں سے امامت اپنی فضیلت کو سرنگو کرے اس کا نام زہرا ہے۔ صلوات محمد امام زمانہ بلند تر صلوات۔ ایک دو نہیں، 11 بیٹے۔ جیسے ادھر دیکھا تھا آپ نے سجدہ، ویسے ادھر بھی تو سجدہ دیکھے نا۔ یہ جو 12واں سجدہ کیے ہیں جس کے پیچھے سارے انبیاء ہیں، یہ بھی کسی کے پیچھے ہے، اس کے آگے اس کا باپ ہے اور اس کے سجدے کے آگے اس کا باپ ہے، اس کے سجدے کے آگے اس کا باپ ہے، یہاں تک کہ حسن ابن علی تک، اور اس کا سجدہ اپنی ماں کے پیر کے نیچے اور اس کا سجدہ علی کے پیر کے نیچے۔ توجہ کریں آپ، عظمت خاندان نبوت، کیا عظیم بی بی ہے حضرت زہرا کہ جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ آواز یہ ہے فاطمہ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ خلقت کے اعتبار سے، فطرت کے اعتبار سے عزیز و وقت نہیں، ایسی تعریفات اور ایسی عظمت اس بی بی کی بیان کیا جائے اور جب سامنے آئے تو کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ سے کھڑا ہو جائے، اپنی جگہ پہ بٹھال دے، اتنی دیر تک کھڑا رہے جب تک فاطمہ بیٹھی رہے۔ یہ عظمت فاطمہ زہرا ہے، اور در پر جائے سلام کرے، ایک نہیں 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، فاطمہ اطہر کے در پر آ کے سلام کرتے رہے۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں، اندازہ کریں آپ، جس بی بی کا یہ مقام ہو، کیا آنکھ بند ہوتے ساتھ ہی نبی کے اس بی بی کا یہ عالم ہو جائے کہ نبی کی قبر سے لپٹ کے آواز صبت علی مصائب لو اللہ۔ اے بابا، آپ کے بعد ہمارے اوپر اتنے مصائب ڈھائے گئے ہیں کہ اگر
دن کو یہ مصائب دیے جاتے تو دن جو شباب پر تھا شب کی تاریکی میں بدل جاتا۔ اللہ اکبر۔ وہ بیوی ہے جو باپ کے قبر سے لپٹ کے رو رہی۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ کریں ایک بیٹا اپنے ماں کے پرسے کی مجلس کر رہا ہے، اور ایک بیوی ہے جو 75 دن یا 90 دن زندہ رہی اپنے باپ کے مرنے کے بعد۔ اتنے مسائب پڑے، اتنی مصیبتیں ہوئیں کہ اگر دن پر پڑتی تو رات ہو جاتے۔ یعنی یہ تعبیر کائنات کی اول تعبیر ہے حضرت زہرا کی طرف سے۔ کتنی عظیم مصیبتیں تھیں کہ سید عالمین فرماتی ہیں بابا اب برداشت نہیں ہوتا، اور ظاہراً روایت سے یہ ہے کہ ملہم ہوئی کہ اب دنیا میں نہ رہیں گی۔ ایک مرتبہ فرمایا ام سلمہ سے بیوی دیکھو جب تک میری تسبیح کی آواز سنائی دیتی رہے یہ سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں۔ عزیزو کیوں؟ یعنی یہ کہ بیوی اس قدر مظلوم ہو چکی تھی، 18 برس کا سن اور جسم میں کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ماں کانت خیال، صرف ایک خیال ہو کے رہ گئی تھی۔ یعنی 18 برس کی بیوی کہ جسم میں خیال آپ سوچ لیں بس، اور کچھ نہ تھا جسم کے اندر، اس طرح کھل چکی تھی۔ باپ کی یاد میں روتی تھی، دنوں رات مصائب تھے، در و دیوار کے درمیان پیسا گیا، آواز دیا بابا میرا محسن شہید ہو گیا، یہ کس ظلم میں شہید کیا گیا؟ اے بابا عزیزو، وہ بیوی جو پاسبان ولایت امیر المومنین رہی، یہ عجیب و غریب ہے۔ میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی اس روایت کو دہراتے ہیں اور کہتے ہیں اگر آپ سنبھال سکیں کہ دنیا کا ہر مرنے والا سانس لیتا ہے اور سانس اور دم اس کا اکھڑتا ہے تو بہرحال سینے سے ہو کے گزرتا ہے۔ عزیزو اب سیدہ کا عالم سوچو کہ جس کا سینہ چور چور ہو گیا ہو، ارے ظالموں نے دیوار میں پیس دی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ وہ بیوی نفس لیتی کیسے؟ عزیزو تسبیح کرتی ہے، آواز دیتی ہے سبحان اللہ والحمدللہ، بڑی مشکلوں سے آواز آتی ہوگی۔ عزیزو لکھا ہے اسماء کو وصیت کیا کہ دیکھو جب دیکھ لینا کہ آواز نہیں آ رہی تو سمجھ لینا میں نہیں ہوں، مگر یاد رکھو میرے بچوں کا خیال کرنا۔ صاحب بحال لکھتے ہیں کہ اسماء میرے بچوں کو پہلے غذا دینا اور ان کا اہتمام کرنا، پھر مجھ تک پہنچانا۔ اسماء کہتی ہیں میرا کان حجرے میں تھا اور نگاہ دمے در تھی۔ عزیزو جب میں نے سنا کہ آواز تمام ہوئی اور آگے بڑھی بی بی سیدہ اے سید عالمین اے رسول کی چہتی، مگر جواب نہ آیا، گھبرائی اور دوڑی دمے در، دیکھا بچے داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا آؤ دسترخوان بچھانا شروع کیا، آؤ غذا لے لو۔ بچوں نے کہا سلمہ اے اے اسماء تم نے کبھی تنہا کھاتے دیکھا ہے؟ میری ماں کدھر ہے؟ بابی سارا بھی نہ کیا تھا۔ بچے دوڑ کے حجرے میں پہنچے اور حجرے میں جانے کے بعد اپنے ماں کو لیٹا دیکھا، لپٹ گئے مادر گرامی، آپ نے چھوڑ دیا اپنے یتیموں کو تنہا یہاں پہ گریا کرتے رہے۔ اس کے بعد لوٹ کے گئے مسجد میں، پیغمبر کے اس خاص جان نشین کو خبر دی جو مسجد میں متمکن تھا۔ مولائے کائنات اس قدر بہادر اور شجاع ہونے کے باوجود لکھا یہ ہے کہ خبر شہادت سیدہ سنتے ہی زمین پر منہ کے بل گر پڑے۔
برداشت نہ کر سکے، منہ کے بل گر پڑے، عزیزوں اٹھ نہ سکے، بہت دیر کے بعد اٹھے، یا کچھ لوگوں نے مل کے اٹھایا اور اس کے بعد اندر آئے، وصیت پڑھی۔ عزیزوں میں نے ختم کیا، 2-4 جملے اور آپ مصاب ہو لے اور یہ روح خوش ہو جائے ایک کنیز سیدہ کی، اس لیے چاہتا ہوں کہ 2-4 دقیقے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ مولا نے غسل اسی اعتبار سے دینا شروع کیا جو وصیت حضرت زہرا تھی۔ غسل آپ دے رہے تھے، یہاں پر میں آگے بڑھ جاتا لیکن نگاہ ٹھہر گئی۔ کہتے ہیں اسی غسل میں سلمان کہ غسل دیتے ہوئے علی کو میں نے کبھی اس طرح چیخ مار کر روتے نہیں سنا۔ جیسے ہی علی کی چیخ نکلی میں نے پوچھا اے فاتح خیبر و خندق یہ آواز کیسی؟ کہا ہے سلمان ارے تمہیں کیا بتاؤں، سیدہ کی پسلی جو زخمی ہے بی بی نے کبھی نہ بتایا تھا۔ اللہ اکبر، علی روتے رہے۔ غسل ہوا، کفن ہوا۔ صاحب بہار فرماتے ہیں کہ مولا نے جب چاہا کہ آخری وداعی ہو جائے تو فرمایا حلم یا بنی ہاشم، اے بنی ہاشم کے بچوں اب سیدہ سے خدا حافظ کر لو۔ اور بی بی آگے بڑھی، خدا حافظی کیا۔ اس کے بعد بنی ہاشم کے افراد سیدہ سے خدا حافظی کی۔ مولا کائنات نے ایک مرتبہ رخ کیا، آواز دیا اپنے بچوں کو کہ تم بھی مل لو۔ حضرت زینب ام کلثوم آگے بڑھی، اپنے ماں کے پیر کو پکڑا، آنکھوں سے لگایا، آواز دیا مادر گرامی نانا کو ہمارا سلام کہنا اور بتانا کہ یتیم یہاں آپ کے لیے رو رہے ہیں۔ عزیزہ اس کے بعد حسن آگے بڑھے، حسین کو دیکھا، آواز دیا حسین بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہو لو۔ آواز دیا بابا بغیر ماں کے بلائے نہ گیا تھا، اب یہ یتیم کیسے جاتا؟ ارے دردناک آواز جب نکلی حسین کی تو سیدہ کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ہاتھ باہر آئے، حسین نزدیک ہوئے اور کھینچا اپنے سینے سے لگایا۔ عزیزوں لکھا ہے کہ ملائکہ نے اپنا ہجوم ایسے سب در سب باندھا اور گریہ شروع ہوا۔ ایک ندائی رفعہما، اے علی ان بچوں کو اٹھا لے، اب خدا کو برداشت نہیں۔ عزیزوں دل چاہتا ہے کہوں اے مولا یہ مدینہ ہے، مدینے میں ماں سے بیٹا مل رہا ہے تو آپ اٹھا رہے ہیں، لیکن میرے مولا عشر کے وقت آئیے گا کربلا کے میدان میں جب شبر کا خنجر ہوگا، سیدہ آواز دے رہی ہوں گی اے شبر میرے بچے نے کیا بگاڑا۔ سے عالم اللہ اللہم انی اسألک باتفاقنا تعالی وسر المشفوعات عبیہا انتصل علی محمد وآلہ بار اللہ تجھے واسطہ محمد وآلہ محمد معبود گناہان کبیرہ والصغیر عفو فرما، بار اللہ نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، معبود روضہ مقدس کی حفاظت فرما، بار اللہ تمام دنیا میں جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً جن مریضوں کو دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جہاں جہاں بھی مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، اللہم تقبل من الدعاء